الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا بعهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. صدق الله العظيم. فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا من يشفع عند حضرة الطه اشفع لنا يا أوجه الشفعاء. نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصال. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت سے مل کر پڑھیں: اللہم صل علی سیدنا بیجنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الحمدللہ آج درس قرآن میں چوتھے پارے کے 13ویں رکوع اور سورہ نساء کے دوسرے رکوع سے آغاز ہوگا. اس رکوع کے اندر رب تعالی نے وراثت کی تقسیم فرمائی ہے. جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو جو کچھ اس نے مال چھوڑا ہے اس مال کو کس طرح اس کے ورثاء میں تقسیم کرنا ہے اس کا طریقہ قرآن و سنت اور اجماع میں بیان ہوا. قرآن مجید فرقان حمید میں کچھ حصے بیان کیے گئے، کچھ حصے احادیث مبارکہ میں اور کچھ اجماع امت کے ذریعے احکامات بیان ہوئے. وراثت ایک بڑا ہی اہم ترین مسئلہ ہمارے معاشرے میں کہ جس کے اندر ہم قرآن و سنت سے رہنمائی لینے کے بجائے اپنی عقل سے فیصلے کرتے ہیں اور بہت سارے ایسے فیصلے کر جاتے ہیں کہ جو قرآن و سنت کے خلاف ہوتے ہیں. ترکہ جسے ہم وراثت کہتے ہیں، ترکہ کہتے ہیں، اس کی تقسیم کی ترتیب اس طرح سے ہے کہ جب کوئی انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کے چھوڑے ہوئے مال سے اس کی تجہیز و تکفین کی جائے گی، اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے. اور کفن دفن سے مراد یہ نہیں ہے کہ غریب یتیم بچوں کا مال ہے تو اس سے پورے خاندان کی دعوت کی جائے، سویم کی، 40ویں کی. ایسا نہیں ہے. کفن دفن سے مراد جو ضرورت کا کفن ہے اسے کفن دیا جائے، اور جو زمین قبرستان میں لی جائے گی اور جو اس پہ خرچ وغیرہ آئے گا اسے پورا کیا جائے. بقیہ جو اتنی بڑے بڑے خاندانوں کو دعوتیں کی جاتی ہیں، سویم کی اور اس کے بعد 10ویں کی، پھر 40ویں کی، تو اس دعوت کا حصہ اس ورثاء کے اس مرے ہوئے شخص کے ترکے سے نہیں لیا جائے گا، اس کی وراثت سے نہیں لیا جائے گا، بلکہ جو یہ کام کرنا چاہتا ہے پھر وہ اپنے طرف سے اپنی جیب سے ادا کرے گا. اور اگر تمام ورثاء اس پر راضی ہوں تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن اگر کوئی وارث چاہتا ہے کہ میرے ان پیسوں سے اس کا خرچ نہ کیا جائے تو پھر اس طرح ترکے کی رقم سے یہ سارے معاملات نہ کیے جائیں. تو سب سے پہلے تجہیز و تکفین،
پھر اس کے بعد جو اس میت پر قرض ہے اس قرض کی ادائیگی کی جائے گی، چاہے اس قرض کی ادائیگی میں سارا مال ہی کیوں نہ چلا جائے، چاہے اس قرض کی ادائیگی میں سارا مال ہی کیوں نہ چلا جائے، پہلے اس شخص کا قرض اتارا جائے گا۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ سب اپنے اپنے حصے لے لیتے ہیں، اور جب قرض مانگنے آتا ہے تو کہہ دیتے ہیں وہ تو والد صاحب نے لیا تھا، اب آپ وہ تو اس دنیا میں رہ ہی رہے، تو لہذا ہم تو ان کا قرض ادا نہیں کریں گے۔ حالانکہ یہ ذمہ داری ہے کہ جب کوئی شخص اس دنیا سے جاتا ہے اور اس پر کسی کا قرض ہے تو سب سے پہلے تجہیز و تکفین کے بعد اس کا قرض اتارا جائے گا، چاہے اس قرض میں پورا کا پورا ترکہ ختم ہو جائے۔ پھر قرض کی ادائیگی کے بعد مرحوم نے اگر کوئی وصیت کی ہے، اب وصیت میں بھی بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ بیٹا کہتا ہے کہ والد نے مجھے وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد یہ مکان تم لے لینا، تو یاد رکھیے لا وصیت لوارث، جو شخص ترکے سے وراثت کا حقدار ہوتا ہے اس کے لیے وصیت جائز نہیں ہے۔ جو شخص ترکے سے وراثت کا حقدار ہوتا ہے اس کے لیے وصیت جائز نہیں ہے۔ تو اگر باپ بیٹے کے لیے وصیت کر گیا ہے تو اس صورت میں چونکہ بیٹا والد کی وراثت سے حقدار ہوتا ہے تو اس صورت میں اس کے لیے وصیت جائز نہیں ہوگی۔ ہاں اگر تمام ورثہ اس بات پر راضی ہو جائیں کہ جو والد نے بھائی کے لیے وصیت کی ہے تو اس صورت میں وصیت ہو سکتی ہے، اس کو ہم نافذ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر تمام ورثہ اس سے منع کرتے ہیں تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ تو میرے والد کی وصیت تھی کہ یہ مکان مجھے ملنا چاہیے، لہٰذا یہ مکان میں کسی کو نہیں دوں گا، تو ایسا وہ نہیں کر سکتا، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا وصیت لوارث، وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے۔ ہاں اگر وصیت کرنی ہی ہے تو اپنے ان پوتوں کے لیے کرے کہ جس کے والد کا انتقال اس کی زندگی میں ہو چکا ہے، یعنی کہ کوئی شخص ہے اس کے بیٹے کا انتقال اس کی زندگی میں ہو گیا تو اس کی جو اولاد ہے یعنی جو اس کے پوتے پوتیاں ہیں ان کے لیے وصیت کر جائے کہ کیونکہ اس شخص کے اگر دیگر بیٹے موجود ہیں اور اس کے ایک بیٹے کا انتقال اس کی زندگی میں ہو گیا تو جس بیٹے کا انتقال باپ کی موجودگی میں ہو گیا اس بیٹے کو وراثت سے ترکہ نہیں ملتا، وراثت سے حصہ نہیں ملتا۔ تو بہت سے لوگ ایسی غلطی کر جاتے ہیں کہ جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو وہ بیٹا کہ جو اس کی زندگی میں ہی اس دنیا سے چلا گیا تھا اس کے بچے پھر ترکے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ لوگ آ کے سوال کرتے ہیں دارالفتہ کے اندر، پوچھتے ہیں کہ کیا اس جو ہماری بھابھی ہے اور اس کے جو بچے ہیں انہیں کچھ بھی نہیں ملے گا، وہ تو اکیلے ہیں؟ تو ہم نے کہا کہ یہ تو آپ کے والد صاحب کو سوچنا چاہیے کہ میں اپنے پوتے کے لیے یا اپنی جو ہے بہو کے لیے کوئی وصیت کر جاؤں تاکہ میرے مرنے کے بعد انہیں کچھ مل جائے، کیونکہ ترکے سے تو ان کا حصہ نہیں بنتا کہ جو بیٹا اپنے باپ کی زندگی میں اس دنیا سے چلا جائے تو اس بیٹے کو باپ کے ترکے سے حصہ نہیں ملتا۔ تو اگر وصیت کرنی ہی ہو تو پھر پوتے کے لیے کی جائے۔ تو اس میں یہاں بہت بڑی ایک پرابلم کریٹ ہو جاتی ہے کہ پوتا جو ہے وہ محروم ہو جاتا ہے اور پھر صرف جو ہے دیگر بیٹوں کو حصہ مل جاتا ہے اور جو بیٹا اس دنیا سے جا چکا ہے اس کے بچوں کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا۔ پھر ہمارے یہاں سب سے بڑا المیہ معاشرے کے اندر یہ ہے کہ وراثت کی تقسیم میں بیٹیوں کے ساتھ ناانصافی کی جاتی ہے، بہنوں کے ساتھ ناانصافی کی جاتی ہے۔
کبھی ایسا ہوتا ہے کہ والد زندگی میں ہی سب کچھ بیٹوں کے نام کر جاتا ہے. اچھا پھر اس میں بھی ایک بڑا مسئلہ ہے نام کر کے جانا. ہوتا یہ ہے کہ والد نے کہا کہ یہ مکان تمہارا ہے، یہ دکان فلاں بھائی کی ہے، یہ دکان فلاں بھائی کی ہے، یہ فلیٹ فلاں بیٹے کا ہے. اس طرح سب بیٹوں کو زندگی کے اندر سب کچھ ان کو دے کر چلا جاتا ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب والد اس دنیا سے جاتا ہے تو جانے سے پہلے ان چیزوں پر والد نے بیٹوں کو قبضہ نہیں دیا ہوتا. مثال کے طور پر ایک دکان ہے، برسوں سے کرائے پہ چلی آ رہی ہے، والد نے کرائے پر دی ہوئی ہے. اب انتقال سے پہلے والد صاحب کہتے ہیں کہ یہ دکان میرے فلاں بیٹے کی ہے، اور اسے کرائے سے خالی نہیں کرتے، کرایہ دار ان کا ہی چل رہا ہے. اب والد صاحب کا انتقال ہو گیا، بیٹا کہتا ہے یہ دکان میری ہے کہ والد نے مجھے گفٹ کر دی تھی، مجھے تحفے میں دے دی تھی. تو وہ تحفہ مکمل نہیں ہوا، کیونکہ والد کا جو کرایہ دار ہے وہ اب بھی اس میں موجود ہے. اگر والد کو تحفے میں دینی ہی تھی تو اس کرایہ دار سے کرایہ ختم کیا جاتا اور اس کے بعد وہ دکان اسے گفٹ کی جاتی. اسی طرح جس مکان میں والد موجود ہے، خود رہ رہا ہے، اگر والد وہ مکان بیٹے کو گفٹ کرتا ہے تو اس صورت میں بھی یہی حکم ہے کہ باپ جب تک گھر میں اپنے سامان کے ساتھ موجود ہے اس وقت تک وہ جو گھر بیٹے کو گفٹ کر رہا ہے وہ گفٹ مکمل نہیں ہوگا، اسے جو ہے وہ مکمل نہیں سمجھا جائے گا، اور باپ کے مرنے کے بعد وہ مکان ترکے میں تقسیم ہوگا. تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جب والد کسی بیٹے کے نام گھر کرے تو پھر اس گھر کو خالی کر دے، چاہے تھوڑی دیر کے لیے، اپنے سارے سامان کے ساتھ وہ گھر سے باہر چلا جائے اور بیٹے کو کہے کہ یہ گھر اب تمہارا ہو گیا. اس کے بعد جا کر وہ گھر جو ہے وہ بیٹے کے نام ہوگا. اور اس کا ایک آسان سا طریقہ یہ ہے کہ چونکہ اب والد کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ گھر سے باہر چلے جائیں، ورنہ والد صاحب کہیں گے کہ میری زندگی میں ہی مجھے گھر سے باہر نکال رہا ہے. تو اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ جب والد کوئی گھر کسی بیٹے کو دینا چاہیں تو سیل ڈڈ بنا لیں، یعنی بیچنے کا معاہدہ بنا لیں. جو ایک سیل ڈڈ بنتی ہے ہمارے ہاں، اسے تیار کروا لیں اور بیٹے کو وہ مکان فروخت کر دیں. جو بھی اس کی قیمت ہو اس کے عوض فروخت کر دیں، اور بعد میں جب خرید و فروخت کا معاملہ مکمل ہو جائے تو جو پیسے طے ہوئے تھے وہ بیٹے کو معاف کر دیں. تو جب خرید و فروخت ہوگی تو اس صورت میں پھر قبضے کی حاجت نہیں رہے گی. یعنی پھر یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کرایہ دار موجود ہے تو اسے نکالا جائے، یا اگر گھر میں خود رہ رہا ہے تو گھر خالی کیا جائے، ایسی حاجت پیش نہیں آئے گی. بلکہ جب وہ چیز خرید و فروخت ہو جائے گی تو اس صورت میں پھر قبضے کی شرط نہیں ہے، کیونکہ تحفہ مکمل ہونے کے لیے قبضہ کرنا ضروری ہے. اور خرید و فروخت کے اندر خرید و فروخت مکمل ہونے کے لیے قبضہ ضروری نہیں ہے. صرف جب کوئی بندہ آفر کرے، سامنے والا اسے ایکسیپٹ کر لے تو یہ خرید و فروخت مکمل ہو جاتی ہے. تو اس چیز کا بڑا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر کسی کو کوئی چیز تحفے میں دے رہے ہیں تو اس کے ہاتھ میں قبضہ دینا ضروری ہے. بغیر قبضے کے وہ چیز مکمل نہیں ہوگی اور پھر وہ چیز ترکے میں تقسیم ہوگی. تو اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سب کچھ بیٹوں کے نام کر دیا جاتا ہے اور بیٹیوں کو محروم کر دیا جاتا ہے. اور بعض اوقات بھائی بھی والد کے مرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہماری بہنوں کو تو والد صاحب نے زندگی میں بہت کچھ دے دیا. ان کو جو ہے وہ ان کی جب شادی ہوئی تو دہیج میں ان کو ایک مکان دیا، ان کو فلیٹ دے دیا، ان کے اچھے سا فرنیچر کیا، ان کی شادیاں کی. تو کیا اب بھی ان کے جانے کے بعد بہنوں کو دینا پڑے گا؟ تو اللہ کے بندے، قرآن نے اس کی تقسیم فرمائی ہے کہ جب والد کا انتقال ہوگا تو سارے اس کے بیٹے، بیٹیاں، بیوی سب وراثت سے حقدار ہوں گے.
سب ترکے سے حقدار ہوں۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کا حق کھا لیں، اور کوئی شخص کسی کا وراثت سے حق کھائے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن رب تعالیٰ جنت سے اس کا حصہ محروم کر دے گا، اسے جنت کے حصے سے محروم کر دے گا، جو آج کسی وارث کا حصہ کھاتا ہے۔ ہوتا یہی ہے کہ بھائی کہتے ہیں کہ والد صاحب کا کاروبار چل رہا ہے اور اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ چل رہے ہیں، اگر ہم کاروبار کی تقسیم کر دیں گے تو پھر اس صورت میں کاروبار سارا ٹھپ ہو جائے گا، اور ہم کہاں سے کھائیں گے، ہم کہاں سے پئیں گے؟ اگر یہ مکان تقسیم کر دیں گے تو ہم کہاں رہنے جائیں گے؟ کیا اب ہم کرائے کے مکان پر رہیں گے؟ اتنے پیسوں میں تو ذاتی مکان نہیں آتا۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن جو شریعت نے مقرر کیا ہے وہ یہ ہے کہ ترکہ تمام ورثاء کا ہے، وہ سب میں تقسیم ہوگا، اور اس میں تاخیر بالکل بھی جائز نہیں، کوئی شرعی عذر نہیں ہے، تو بغیر کسی وقفے کے جلد سے جلد جو ہے ترکہ تقسیم کر دینا چاہیے۔ اب چاہے اس سے کاروبار ختم ہو جاتا ہے، کچھ بھی ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جب تک آپ اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیں گے تو اس صورت میں آپ اس پر قابض ہیں، اور اس کو آپ غصب کے حکم میں۔ مثال کے طور پر کوئی دکان ہے، اس کا کرایہ آتا ہے، تو اگر آپ اکیلے ہی وہ کرایہ کھا رہے ہیں اور آپ کی بہنیں بھی موجود ہیں، تو وہ کرایہ جو ہے وہ ان بہنوں کا بھی ہے، آپ کا بھی ہے۔ تو اگر آپ اکیلے کھا رہے ہیں تو آپ غاصب ہیں، اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو کسی کے 3 پیسے بھی دبائے گا نا، 3 پیسے بھی، تو 700 مقبول نمازیں کل قیامت کے دن اسے دینی پڑیں گی۔ تو یہ دنیا کی زندگی تو بہت ہی مختصر ہے، کیوں اس کی وجہ سے اپنی نمازوں کو، اپنی عبادتوں کو ہم ضائع کریں؟ اور پھر کسی نے، حدیث مبارکہ میں آیا کہ کسی نے کسی کی زمین کا ایک ٹکڑے پر اگر وہ قبضہ کر لیا تو کل قیامت کے دن اس کے گلے میں 7 توق ڈالے جائیں گے، 7 توق اس کے گلے میں ڈالے جائیں گے۔ تو لہٰذا یہ بڑا نازک مسئلہ ہے۔ ترکے کی صورت کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم زندہ ہوں یا ہمارے والد کا ترکہ ہو یا ہمارا اپنا ترکہ ہو، شرعی رہنمائی بہت ضروری ہے۔ آپ کسی بھی مفتی کے بغیر اپنے ترکے کی تقسیم نہیں کر سکتے، کیونکہ اس میں بڑے باریک مسائل ہوتے ہیں کہ جو انسان نہیں سمجھ سکتا کہ اس میں کیا مسئلہ پیش آ سکتا ہے، اس میں کیا مسئلہ پیش آ سکتا ہے۔ تو اگر کسی اولاد کو زندگی میں ہی کچھ دینا ہے اور اولاد کے درمیان زندگی میں ہی تقسیم کرنی ہے تو تمام اولاد میں برابر کی تقسیم ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ اگر زندگی میں دے رہے ہیں تو بھی بیٹے کو دگنا دیں اور بیٹی کو ایک حصہ دیں، نہیں، جب زندگی میں تقسیم ہوگی تو بیٹا بیٹی سب برابر ہیں، اس میں کسی کے لیے تخصیص نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی اولاد مجبور ہے، محتاج ہے، تو اسے کچھ زیادہ دیا جا سکتا ہے، لیکن دوسری اولادوں کو محروم کرنے کے لیے سب کچھ ایک ہی اولاد کو دے دینا یہ جائز نہیں ہے۔ اس میں شریعت نے بڑی ممانعت فرمائی ہے کہ جو کوئی شخص کسی کو میراث سے محروم کرے گا تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے جنت سے محروم کر دے گا۔ تو اسے چاہیے کہ ایسے کام سے خود کو بچائے۔ اور وراثت کے مسائل میں بڑا نازک مسئلہ ہے کہ بہنوں کے حق کھائے جاتے ہیں، انہیں ان کا حصہ نہیں دیا جاتا، اکیلے ہی سب چیزوں پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دنیا بڑی مختصر ہے، انسان کو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، تو چند پیسوں کے لیے اپنے ایمان کو خراب کرنا اور بہنوں کے حصوں پر ڈاکہ ڈالنا یہ سراسر ناانصافی ہے، ظلم ہے۔ اور پھر یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ اسلام کے اندر بڑی ناانصافی ہے کہ جب ترکہ تقسیم ہوتا ہے تو عورتوں کو کم ملتا ہے اور مردوں کو زیادہ ملتا ہے۔ تو یہ ایک غلط کانسیپٹ ہے۔ جب لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا نا اسلام کے بارے میں تو وہ ایسی بکواس کرتے ہیں۔ وراثت کے اندر بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ وہاں عورت بھی ہوتی ہے، مرد بھی ہوتا ہے، کہ وہاں پہ عورت کو مرد کے برابر مل رہا ہوتا ہے یا مرد سے زیادہ مل رہا ہوتا ہے۔
اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ مرد کو کچھ نہیں ملتا، سب کچھ عورت کو مل جاتا ہے. ایسے بھی وراثت میں مسائل آتے ہیں. اور ویسے تو اللہ رب العزت کی کہ کسی بھی حکم کے اندر ہمیں جو ہے وہ نقطہ چینی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جو رب نے حکم فرما دیا آنکھیں بند کر کے کہہ دینا چاہیے آمنا وصدقنا، ہم ایمان لائے اور ہم نے اسے قبول کیا. اس میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایسا کیوں ہے، یہ کیوں حکم دیا گیا. اس رب کی، وہ رب حکیم ہے اور حکیم کی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں، تو اس مسئلے میں رب کی کیا حکمتیں ہیں ہم اسے نہیں سمجھ سکتے. البتہ علماء کرام نے کچھ حکمتیں اس کی بیان کی ہیں کہ اگر بیٹی کو بیٹے سے کم دیا جا رہا ہے اور بیٹے کو دگنا دیا جا رہا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو عورت ہوتی ہے شادی سے پہلے اس کا نفقہ والد کے اوپر ہوتا ہے، اور شادی کے بعد اس کا نان و نفقہ شوہر کے اوپر ہوتا ہے. تو دونوں صورتوں میں عورت کو کمانے کی حاجت نہیں ہے کہ جب شادی سے پہلے وہ اگر اپنے گھر میں موجود ہے تو والد کے ذمے اس کا نان نفقہ ہے، شادی کے بعد شوہر کے ذمے نان نفقہ ہے، اور شوہر کے انتقال کے بعد بیٹے کے ذمے نان نفقہ ہے. تو عورت کے ذمے کمانے کی صورت نہیں آتی، جبکہ جو بیٹا ہوتا ہے اسے شادی کے بعد خود کا خرچہ بھی اٹھانا ہے، اپنے بیوی بچوں کا بھی اٹھانا ہے، اور اپنے ماں باپ کا بھی اٹھانا ہے. تو چونکہ بیٹے کے اوپر ذمہ داری بیٹی کے مقابلے میں ڈبل زیادہ ہوتی ہے، تو لہذا اس لیے شریعت نے وراثت سے اس کا حصہ بھی ڈبل رکھا. کسی نے یہ بھی حکمت بیان کی ہے کہ چونکہ عورت جو ہے وہ کم عقل ہوتی ہے اور اپنی خواہشات کو پوری کرنے میں وہ دیر نہیں کرتی، اور بڑی جو ہے نا آزادی کے ساتھ جو ہے اگر اس سے رقم دے دی جائے تو وہ بڑے آزادی کے ساتھ اسے اپنی خواہشات پر خرچ کر دے گی. جبکہ اس کے مقابلے میں جو مرد ہوتا ہے وہ سمجھدار ہوتا ہے، عقل مند ہوتا ہے، اور دیکھتا ہے کہ کون سی چیز خرچ کرنے کی، کہاں خرچ کرنا ہے کہاں نہیں کرنا. آپ دیکھیں نا ذرا گھر کے اندر کہ آپ اگر جتنے زیادہ پیسے لا کر رکھتے جائیں گے وہ سب خرچ ہو جائیں گے. یعنی کہ اگر ایک مہینے پہلے اگر آپ نے 20,000 کم دیے ہیں تو وہ بھی نہیں بچیں گے، اور ایک مہینے بعد اگر آپ 20,000 زیادہ دیتے ہیں وہ بھی نہیں بچیں گے. تو عورت کے معاملے میں یہ فرمایا گیا کہ اس کی خواہشات لامحدود ہوتی ہیں، جسے پورا کرنے کے لیے وہ رکتی نہیں ہے. تو مرد جو ہوتا ہے وہ ایک اس بات پر کنٹرول رکھتا ہے، اور پھر اس میں ایک جو ہے وہ میانہ روی ہوتی ہے کہ وہ پیسوں کو جو ہے وہ ضرورت کے مطابق خرچ کرتا ہے. اسی وجہ سے مردوں کو دگنا حصہ دیا جاتا ہے اور عورت کو اس کے مقابلے میں آدھا دیا جاتا ہے تاکہ وہ صحیح اور ضرورت کے مطابق خرچ کرے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شریعت کے احکامات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. چنانچہ خالق کائنات قرآن مجید فرقان حمید میں وراثت کے معاملے میں ارشاد فرماتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں للذکر مثل حظ الانثیین، کہ بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں کے برابر ہے. بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں کے برابر ہے. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، پھر اگر صرف لڑکیاں ہوں اور وہ 2 سے زیادہ ہوں، 2 ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، تو جو میت نے ترکہ چھوڑا ہے اس سے ان کے لیے 2/3 حصہ ہے. جو میت نے ترکہ چھوڑا ہے اس سے ان کے لیے 2/3 حصہ ہے. یعنی اگر بیٹیاں 2 ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں تو جو ترکہ تقسیم ہوگا والد کا تو اس سے بیٹیوں کو 2/3 ملے گا. وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر ایک ہی بیٹی ہو فَلَهَا النِّصْفُ، تو اس کے لیے آدھا ہے. وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اور والدین کے لیے، والدین میں سے ہر ایک کے لیے 6واں حصہ ہے اس سے کہ جو ترکہ چھوڑا اگر میت کی اولاد ہو. اگر میت کی اولاد ہو تو والدین کو 6واں حصہ ملے گا. فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، اور اگر اس کے لیے کوئی اولاد نہ ہو،
وورثہ ابواہ اور اس کے والدین اس کے وارث ہوں فلأمہ الثلث تو ماں کے لیے 1/3 ہے۔ یہ جتنے بھی حصے بتائے جا رہے ہیں یہ ایک اجمالی صورت ہے، اس میں کئی مسائل پیش آتے ہیں اور اس کی کئی صورتیں بن سکتی ہیں، تو لہٰذا کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو حصہ بیان کر دیا ماں کو ہمیشہ وہی حصہ ملے گا یا باپ کو ہمیشہ وہی ملے گا یا بیٹی کو وہی ملے گا۔ بعض اوقات دوسرے رشتہ دار کی موجودگی میں ان حصوں میں رد و بدل بھی ہو جاتا ہے، تو وہ کیسے ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، اس کی بڑی تفصیل ہے، یہ پورا ایک علم ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ علم الفرائض جس کو علم المیراث کہتے ہیں یہ نصف علم ہے، آدھا علم۔ جو شخص یہ سیکھ لے تو گویا کہ اس نے آدھا علم سیکھ لیا۔ تو بڑا ہی یہ نازک مسئلہ ہے، بڑے اس کے پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں، تو یہ تو ایک اجمالی طور پر حصے بیان کیے جا رہے ہیں۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو اسے ضروری ہے کہ وہ کسی مفتی سے ہی اس بارے میں رہنمائی لے۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ پس اگر میت کے بہن بھائی ہوں فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ تو پھر ماں کے لیے چھٹا حصہ ہے، مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ بعد اس کے کہ جو میت وصیت کر گیا یا قرض کی ادائیگی کے بعد، یعنی قرض کی ادائیگی اور وصیت کو نافذ کرنے کے بعد جو ہے وہ ترکہ تقسیم ہوگا۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ترکے کی تقسیم میں جو ترتیب ہے اس میں سب سے پہلے تجہیز و تکفین ہے، پھر قرض کی ادائیگی ہے، تیسرے نمبر پر وصیت ہے، اور وصیت کس کے لیے ہوگی؟ وصیت غیر وارث کے لیے ہوگی، یعنی جو وارث ہے اس کے لیے نہیں ہوگی، وارث کے علاوہ کے لیے ہوگی، اور وہ بھی کل مال کے 1/3 سے، کل مال کے 1/3 سے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر دادا انتقال کے وقت یہ کہہ جائیں کہ میرا یہ فلیٹ یا میری یہ دکان جو ہے وہ میرے پوتے کو دے دینا، اور چونکہ اس کے جو پوتا ہے اس کے والد کا انتقال دادا کی زندگی میں ہو گیا تھا، تو اب پوتا جو ہے وہ تو وارث نہیں ہے، تو اب پوتے کے لیے دکان کی وصیت کر گئے دادا، تو دادا کی وراثت کو دیکھا جائے گا کہ یہ دکان دادا کے کل ترکے کا 1/3 ہے یا 1/3 سے زیادہ ہے۔ اگر تو وہ 1/3 میں ہی آتی ہے پھر تو اسے پورا کر دیا جائے گا، اگر 1/3 سے زیادہ بنتی ہے تو جتنا 1/3 میں آ رہی ہے اتنی ہی رقم اسے دی جائے گی، بقیہ ورثاء میں تقسیم ہوگی۔ تو 1/3 سے زیادہ وصیت جائز نہیں ہے، وصیت صرف 1/3 کی، 1/3 سے زیادہ وصیت یعنی اب کے مال کا 1/3 یہ وصیت ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ بعض اوقات انسان جو ہے نا وہ ساری زندگی چونکہ اس نے رب کی بارگاہ میں خرچ نہیں کیا ہوتا تو مرنے سے پہلے یہ کہہ جاتا ہے کہ میرا یہ مکان جو ہے وہ مسجد میں دے دینا، جب میں مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد مکان مسجد میں دے دینا، دکان فلاں بندے کو دے دینا، میرا یہ سارا زیور جو ہے وہ غریبوں میں تقسیم کر دینا۔ تو ایسا نہیں ہوتا، بندہ جب اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے اور تمام ورثاء میں ان پیسوں کی ملکیت چلی جاتی ہے۔ تو اگر وہ وصیت کر کے بھی جا رہا ہے تو کل مال کی وصیت جائز ہے، یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا سارا مال مسجد میں دے دینا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ سارا مال مسجد میں نہیں جائے گا، بلکہ جتنا مال ہے اس کا 1/3 یعنی 1/3 اس میں وصیت جائز ہوگی، باقی میں وصیت جائز نہیں ہوگی۔ ہاں اگر ورثاء اجازت دے 1/3 سے زیادہ کی کہ ٹھیک ہے چلو والد صاحب کی خواہش تھی تو یہ مکان مسجد میں دے دیتے ہیں، تو اس صورت میں پھر جائز ہو جائے گی وصیت۔ لیکن اگر ورثاء راضی نہیں ہیں تو ان کا حق چھین کر اسے مسجد میں یا دیگر غریبوں میں تقسیم نہیں کیا جائے گا۔ یہ شریعت کا ایک خوبصورت نظام ہے کہ کسی کو فقیر نہیں چھوڑا جاتا، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی جاتی۔ یہ ہم جیسے کم عقل اور ناسمجھ لوگ ہیں کہ جو اپنی طرف سے اپنی مرضی سے تقسیم کر کے چلے جاتے ہیں اور پھر بعد میں ورثاء جو ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں۔ یہ شریعت کا بنایا ہوا ایک خوبصورت قانون ہے۔ تو دیکھا جائے اسلام کتنی ساری چیزوں، کتنی ساری حکمتوں کے ساتھ ہے کہ ہم اس تک پہنچ بھی نہیں سکتے، شریعت اس طرح سے اس کی تقسیم کرتی ہے۔ تو فرمایا آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے،
لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تم نہیں جانتے کہ کون تمہارے لیے نفع کے اعتبار سے زیادہ قریب ہے. تو تم اس کے بارے میں نہیں جانتے کہ کون تمہارے لیے زیادہ قریب ہے. ہم کبھی بار سوچتے ہیں نا کہ سب کچھ بیٹے کو دے کے چلے جائیں، بیٹیوں کو محروم کر دیں، فلاں بیٹے کو دے دیں، فلاں بیٹے کو محروم کر دیں. تو ہو سکتا ہے کہ جسے آپ نواز رہے ہیں کل آپ کے مرنے کے بعد وہ کبھی آپ کی قبر پر بھی نہ آئے، اور جسے آپ محروم کر رہے ہیں وہ آپ کے لیے ایصال ثواب کا سلسلہ جاری رکھے، اس کی اولاد سلسلہ جاری رکھے، اور وہ ہر روز ہر جمعہ آپ کی قبر پر حاضری دے رہا ہو، اور آپ کی قبر پہ آ کے سورہ یاسین پڑھے، سورہ مزمل پڑھے، سورہ ملک پڑھے، اور آپ کو ایصال ثواب کرتا رہے، آپ کے نام کے مسجدیں بنوائے، مدرسے بنوائے، جس کو آپ نے محروم کر دیا اور جس کو آپ دے کر چلے گئے وہ آپ کو کوئی فائدہ نہ پہنچائے، اپنی دنیا میں مست رہے. تو فرمایا تم نہیں جانتے کہ کون تمہارے لیے نفع میں زیادہ قریب ہے. تو یہ رب تعالیٰ کی تقسیم ہے اور اسی کے مطابق ہی تقسیم ہونی چاہیے. فریدۃ من اللہ، یہ حصہ اللہ کی طرف سے باندھا ہوا ہے. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ علم والا، حکمت والا ہے. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اور تمہارے لیے آدھا ہے، اس سے آدھا حصہ ہے اس سے کہ جو تمہاری بیویوں نے چھوڑا، اگر ان کی کوئی اولاد نہیں ہے. یعنی اگر کوئی شوہر کسی بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے تو شوہر کو بیوی کی وراثت سے آدھا حصہ ملے گا، نصف. کب؟ کہ جب بیوی کی کوئی اولاد نہ ہو. بیوی کی اولاد سے مطلب یہ ہے کہ ایک تو ایسا ہو کہ بیوی کسی اور شوہر سے اولاد لے کر آئی ہو جو کہ اس کے بطن سے ہو، یعنی اس بیوی کے بطن سے جو اولاد ہو کسی اور شوہر سے ہو، اور اسی طرح وہ اولاد کے جو اسی شوہر سے ہو، تو ساری اولادوں کو ملے گا. تو اگر کوئی بھی اولاد ہے، چاہے وہ کسی اور شوہر سے ہے بیوی کی یا اسی شوہر سے ہے، اگر اولاد موجود ہے تو پھر تو نصف نہیں ہے. لیکن اگر اولاد موجود نہیں ہے تو شوہر کو نصف حصہ ملے گا. اگر اولاد موجود نہیں ہے تو شوہر کو نصف حصہ ملے گا. فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، پس اگر بیویوں کے لیے اولاد ہو، فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، تو تمہارے لیے چوتھائی حصہ ہے اس سے کہ جو انہوں نے چھوڑا، جو وصیت وہ کر گئیں اور قرض نکالنے کے بعد. یعنی کہ قرض جب بیوی کا انتقال ہو جائے، اس کی تجہیز و تکفین، پھر قرض کی ادائیگی، پھر اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے تو 1/3 سے اس کو پورا کیا جائے، اور اس کے بعد جو کچھ بچے گا اس میں سے آدھا شوہر کا ہے اگر اولاد نہیں ہے، اور اگر اولاد ہے تو شوہر کو 1/4 یعنی کہ 1/4 حصہ اسے ملے گا. ٹھیک ہے، یعنی کل جائیداد کا چوتھائی حصہ جو ہے وہ شوہر کے حصے میں آئے گا. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اور بیویوں کے لیے چوتھائی حصہ ہے اس سے کہ جو تم نے چھوڑا اگر تمہاری کوئی اولاد نہ ہو. مثال کے طور پر اگر شوہر مر جاتا ہے اور بیوی زندہ ہے تو اب بیوی کو چوتھائی حصہ ملے گا اگر کوئی شوہر کی کوئی اولاد نہیں ہے. اب چاہے وہ اسی بیوی سے اولاد ہو یا اس سے پہلے کوئی بیوی تھی اس سے کوئی اولاد ہوئی، جتنی بھی اولادیں ہیں، اگر شوہر کی کوئی اولاد نہیں ہے تو بیوی کو چوتھائی حصہ ملے گا. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، پس اگر تمہارے لیے اولاد ہو، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، تو بیویوں کے لیے تمہارے چھوڑے ہوئے میں سے 8واں حصہ ہے جو وصیت تم کر جاؤ اور قرض کی ادائیگی کے بعد. یعنی کہ جب شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی تجہیز و تکفین، پھر اس کی قرض کی ادائیگی، پھر اس کی وصیت کا نفاذ 1/3 سے، اور اس کے بعد جو ترکہ تقسیم ہوگا تو دیکھا جائے گا کہ اگر شوہر کی اولاد ہے تو بیوی کے لیے 8واں حصہ ہے، اور اولاد نہیں ہے تو بیوی کے لیے چوتھا حصہ ہے. اچھا، اس میں ایک بات کا بڑا مغالطہ ہوتا ہے کہ ہوتا یہ کہ کبھی کبھار جو شوہر ہوتا ہے وہ جوانی میں انتقال کر جاتا ہے. اب جوانی میں انتقال ہو گیا مثال کے طور پہ کسی شخص کا، تو اس کی جو زوجہ ہے وہ تو ابھی جوان ہے، اس کی دوسری جگہ شادی ہو سکتی ہے، وہ کہیں اور اپنے معاملات تو آگے چلا سکتی ہے. تو وہ زوجہ جب عدت پوری کر جاتی ہے
تو ہوتا یہ کہ ترکے کی تقسیم اس وقت نہیں ہوتی، جو بیٹا ہے اس کے ترکے کی تقسیم نہیں ہوتی، یا اسے جو والد کی طرف سے اس کے والد ابھی حیات ہوتے ہیں، یا اس کے والد کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے لیکن ترکے کی تقسیم ابھی تک نہیں ہوتی، اور اس بیٹے کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، یعنی پہلے والد کا انتقال ہو گیا ہے، اب بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا ہے، تو والد کی بھی وجہ سے تقسیم نہیں ہوئی، بیٹے کی بھی نہیں ہوئی، اور جو بیوی ہے وہ اپنی عدت پوری کرنے کے بعد کسی دوسری جگہ شادی کر لیتی ہے، ظاہر سی بات ہے وہ جوان ہے، وہ اپنے معاملات آگے چلا سکتی ہے تو کہیں اور نکاح کر لیتی ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جو پچھلے سابقہ شوہر کے جو ورثاء ہوتے ہیں وہ بیوی کا حصہ ادا نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اب ہمارے گھر کا حصہ ہی نہیں رہی، اس نے تو کہیں اور شادی کر لی۔ تو جب وہ بیوی تھی آپ کے بیٹے کی موت کے وقت، وہ اس کے نکاح میں تھی، تو اب وہ اس کے ترکے سے حصہ پائے گی چاہے وہ کہیں اور شادی کر لے۔ ہمارے یہاں یہ ایک عام سی غلطی ہو جاتی ہے کہ کہیں اور شادی کر لی ہے تو ہمارا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، لہٰذا اب جو ترکہ تقسیم ہوگا اس میں اس کو کچھ نہیں دیا جائے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر جو عورت ہے وہ کہیں اور نکاح کر بھی لیتی ہے تو جب چونکہ وہ اس شوہر کے انتقال کے وقت اس کی نکاح میں تھی، اب چاہے وہ نکاح سے مراد طلاق رجعی کی عدت میں ہی کیوں نہ ہو، یعنی کسی شوہر نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دی تھی اور طلاق رجعی دی تھی، رجعی اور کچھ اس میں فرق ہوتا ہے، وہ اگر آپ تفصیل جاننا چاہیں تو فقہ کی کتابوں میں ملے گی۔ تو شوہر نے بیوی کو طلاق رجعی دی تھی اور بیوی ابھی اس کی عدت گزار رہی تھی کہ شوہر کا انتقال ہو گیا، تو اب بھی وہ عورت جو ہے وہ اس شوہر کے ترکے سے حصے دار ہوگی۔ تو یہ بڑے نازک مسائل ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہم ترکے کی تقسیم کرتے ہوئے بہت ساری خیانتیں کر جاتے ہیں۔ تو جب بھی ایسا مسئلہ پیش آئے تو سب سے پہلے مفتی صاحب کے پاس رجوع کریں، انہیں بتائیں کہ یہ معاملات ہیں، یہ ہوا ہے، جس وقت انتقال ہوا یہ زندہ تھا، یہ زندہ نہیں تھا، اور اس کے ساتھ یہ معاملہ تھا، شوہر نے طلاق دی تھی، نہیں دی تھی، عورت اس کی عدت میں تھی، یہ سارے مسائل ڈسکس کرنے کے بعد ہی ترکے کی تقسیم کی جائے۔ تو فرمایا وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ، اور اگر کسی ایسے مرد یا عورت کا ترکہ تقسیم ہو رہا ہو کہ جس نے ماں باپ اولاد کچھ بھی نہ چھوڑے، یعنی کہ کلالہ ہو، کلالہ اسے کہتے ہیں کہ نہ جس کی کوئی اولاد ہو اور نہ ہی جس کے ماں باپ ہوں، تو کہتے ہیں وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اور اس کے لیے ماں شریک بھائی یا بہن ہو۔ ماں شریک اسے کہتے ہیں کہ جو ماں میں تو ایک ہی ماں سے ہوں لیکن والد دونوں کے الگ الگ ہو، اسے ماں شریک کہا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں ماں کی طرف سے اس کا بھائی یا بہن ہے تو فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَ السُّدُسُ، تو ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، پس اگر وہ اس سے زیادہ ہیں، یعنی کہ اگر ایک سے زائد ہیں، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو پھر تمام کے لیے ایک تہائی ہے۔ من بعد وصیت یوصی بہا او دین، میت کی وصیت او دین اور قرض نکال کر، غیر مضار، جس میں اس نے نقصان نہ پہنچایا ہو، یعنی کہ کسی کو نقصان نہ پہنچایا ہو، ایسی وصیت پوری کی جائے۔ وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کا ارشاد ہے، واللہ علیم حلیم، اور اللہ علم والا حلم والا ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، تو رب تعالیٰ اسے ایسے باغات میں داخل فرمائے گا کہ جس کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، اللہ اکبر۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھا جائے تو سب سے زیادہ خیانت ترکے کے مسائل میں کی جاتی ہے۔ ہم قرآن و سنت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، اپنی منمانی سے، اپنی مرضی سے۔ کاروبار والد صاحب کا چل رہا ہے، وہ کرائے پر دکان دی ہوئی ہے تو وہ چل رہی ہے، بھائی اکیلے ہی بیٹھ کر سب کچھ کھا رہے ہیں، بہنوں کو محروم کر دیا،
اور پھر سب سے بڑی بات دارالفتہ میں آ کے یہ سوال کرتے ہیں کہ جب والد صاحب کا انتقال ہوا تھا اس حساب سے ہم مکان کی قیمت لگائیں گے یا آج کی قیمت لگائیں گے؟ تو بھائی تم کب سے کھا رہے ہو؟ تم جو حصہ لوگے وہ تو آج کی ویلیو سے لوگے نا، تو جب بہنوں کو حصہ دے رہے ہو تو اس وقت کی ویلیو سے کیوں دو گے؟ تو بھائی اگر جس وقت مکان تقسیم ہو رہا ہے مکان کی ویلیو بھی اسی وقت کی لگائی جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ والد صاحب نے جو ہے 1990 کے اندر جو ہے 10 لاکھ کا مکان خریدا تھا تو آج اگر اس کی قیمت 10 کروڑ ہو گئی ہے تو اب اس کو ہم 10 لاکھ سے تقسیم کریں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جس وقت جو تقسیم ہو رہی ہے جو اس وقت کی ویلیو ہوگی اس حساب سے سارے ورثاء کو حصہ ملے۔ تو فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور ان کی حدوں سے تجاوز کر جائے، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، رب تعالیٰ اسے نارن آگ میں داخل کرے گا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور یہ ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شریعت مطہرہ کی روشنی میں ترکے کی تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت سے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا۔ اگلے رکوع کا آغاز ہے۔ اس رکوع کے ابتدا میں رب تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ وہ عورت کہ جو زنا کی مرتکب ہو، تو اگر وہ زنا کرتی ہے تو اس کے زنا پر 4 گواہ ضروری ہیں کہ جو مرد ہوں، متقی پرہیزگار ہوں، اور اس طرح وہ گواہی دیں کہ باقاعدہ انہوں نے خود اس کا مشاہدہ کیا ہو۔ کوئی قرینہ قیاس اس میں نہیں چلے گا۔ اگر کسی عورت کے اوپر اتنا گھنونا الزام لگایا جا رہا ہے کہ اس نے بدکاری کی ہے، تو اس بدکاری کو ثابت کرنے کے لیے 4 گواہ ضروری ہیں۔ اگر وہ گواہی نہیں دے پائے، اور جیسی گواہی ضروری ہے شریعت کے مطابق ایسے وہ نہیں دے پاتے، تو تہمت لگانے کے جرم میں انہیں 80 کوڑے مارے جائیں۔ تو یہ عورت کی عزت کا معاملہ ہے، تو لہٰذا شریعت نے یہاں پر 4 گواہ، وہ بھی مرد ہونے چاہیے، ان میں کوئی عورت بھی نہیں چلے گی۔ ویسے تو عام معاملات میں دیکھا جائے تو 2 گواہ کافی ہوتے ہیں، نکاح بھی جب ہوتا ہے تو 2 گواہوں کی موجودگی میں ہو جائے نکاح مکمل ہو جاتا ہے۔ لیکن چونکہ یہاں پہ عورت کی عزت کا مسئلہ ہے، عورت کا ایک مقام ہے، یہاں ان لوگوں کے لیے تنبیہ ہے جو کہتے ہیں کہ اسلام میں عورت کے حقوق دبائے جاتے ہیں، انہیں کوئی مرتبہ نہیں دیا جاتا، تو آئیں ہم انہیں دکھاتے ہیں کہ اسلام کتنا نفیس مذہب ہے کہ وہ عورت کے لیے کیسا مقام و مرتبہ رکھتا ہے، کہ اگر عورت کی عزت کا معاملہ آ رہا ہے تو وہاں 2 گواہ نہیں بلکہ 4 گواہ چاہیے، اور وہ سب کے سب مرد ہوں، متقی ہوں، پرہیزگار ہوں۔ اتنی احتیاط کے بعد جا کر اس کے اوپر کوئی یہ الزام ثابت ہوگا۔ چنانچہ خالق کائنات قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَاللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم، اور تمہاری عورتیں جو بدکاری کریں فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو ان پر خاص اپنے میں 4 مردوں کی گواہی لو، جو تم میں سے مرد ہوں ان کی گواہی لو، وہ بھی 4 مرد ہونے چاہیے۔ فَإِن شَهِدُوا، پس اگر وہ اس کے خلاف گواہی دے دیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبِيُوتِ، تو تم انہیں گھروں میں بند کر دو، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے، او يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، یا اللہ ان کی کچھ راہ نکالے۔ یہ حکم جو تھا کہ جب بدکاری کریں تو اس کے بعد انہیں گھر میں بند کر دیا جائے یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے،
یہ حکم پہلے تھا، اس وقت تک تھا کہ جب زنا کی حد بیان نہیں ہوئی تھی، لیکن چونکہ بعد میں سورہ نور کے اندر جا کر جو ہے زنا کے بارے میں احکامات نازل ہو گئے اور فرما دیا گیا کہ اگر کوئی کواری عورت یا کوارا مرد زنا کرتے ہیں تو ان کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر کوئی شادی شدہ عورت زنا کرتی ہے تو اسے رجم کیا جائے گا، سنسار کیا جائے گا۔ تو یہ شریعت کی طرف سے جو ہے سزا بیان کر دی گئی ہے۔ تو یہ حکم اس وقت تھا کہ جب تک یہ سزائیں بیان نہیں ہوئی تھیں، لیکن چونکہ اب رجم کا حکم اور جو ہے وہ کوڑے مارنے کا حکم نازل ہو چکا، تو اس کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا، اور تم میں جو مرد عورت ایسا کام کرے تو ان کو ایذا دو۔ ایذا دو یعنی کہ انہیں برا بلا کہو، ان سے تعلقات ختم کر دو، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بند کر دو، انہیں طعنہ زنی کرو کہ تم نے یہ کام غلط کیا، اور انہیں شرمندگی دلاؤ یہ کام تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہ تم غلط کر رہے ہو۔ اب زنا کے بارے میں تو کوئی ایک عام انسان، ایک شریف انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ بھئی یہ تو ہم جیسے لوگ کہ جو ایک اچھے معاشرے میں پلے بڑھے ہیں اور ایک اچھے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، تو وہاں زنا کا کانسیپٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کی ایک صورت جو ہمارے معاشرے میں عام ہوتی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیتا ہے تو 3 طلاق دینے کے بعد وہ اس سے بغیر حلالہ شرعی کے نکاح کر لیتا ہے دوبارہ، اور پھر اس کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، تو ایسی زندگی گزارنا ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک مرد اور عورت زنا کر رہے ہیں۔ 3 طلاقیں دینے کے بعد عورت مرد کے لیے حرام ہو جاتی ہے حرمت مغلظہ کے ساتھ۔ اب اگر وہ عورت حلال اسی صورت میں ہوگی کہ جب وہ عورت کسی اور شخص سے نکاح کرے، اس کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کرے، وہ شخص جو ہے اس عورت کو طلاق دے، پھر وہ عورت اس کی عدت کو گزارے، اس کے بعد جا کر وہ پہلے مرد کے لیے حلال ہوگی۔ بہت سارے لوگ اپنے من پسند کے فتوے حاصل کرنے کے لیے ایسے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں کہ جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، جبکہ قرآن و سنت اور اجماع امت کا یہ فیصلہ ہے کہ 3 طلاقیں ہی ہوتی ہیں۔ 3 طلاقیں ہی ہوتی ہیں۔ اس میں قرآن کے بھی دلائل ہیں، سنت کے بھی دلائل ہیں، یہاں تک کہ فقہ حنفی ہو، فقہ شافعی ہو، فقہ مالکی ہو، فقہ حنبلی ہو، چاروں فقہا کے نزدیک جو ہے 3 طلاقیں ہوتی ہیں۔ اس کے معاملے میں کوئی یہ شخص یہ فیصلہ کرے کہ 3 طلاقیں 1 طلاق ہوتی ہے، اور یہ فتویٰ جو ہے کسی بد مذہب سے لے کر، ایسے لوگوں سے لے کر کہ جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان سے فتوے لے کر اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے وہ اس عورت سے دوبارہ ایسے ہی نکاح کر کے ساتھ رہتا ہے، تو ایسا شخص زنا کا مرتکب ہے۔ پھر ایسے لوگوں سے تعلق نہیں رکھنا چاہیے، ایسے لوگوں کے تعلق نہیں رکھنا چاہیے، ان کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ اگر کوئی شخص ایسا کر رہا ہے تو اس کے ساتھ تعلقات نہ رکھے جائیں، اس سے گفتگو بند کر دی جائے کہ ایسا شخص لمحہ بہ لمحہ گناہ کرتا جا رہا ہے، ہر لمحے وہ گناہ میں مبتلا ہے۔ تو ضروری نہیں کہ زنا جو ہے وہ ایک جو طریقہ ہے اسی سے ہی زنا ہو، بلکہ یہ بھی ایک طریقہ ہے زناکاری میں مبتلا ہونے کا، کہ 3 طلاق کے بعد بھی میاں بیوی ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں اور کوئی حلالہ شرعی نہیں ہوتا، اور اس کے بعد بھی اولادیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو جو اولاد ہوگی وہ ولد الزنا کہلائے گی، زانی اولاد کہلائے گی، یہ ولد الزنا ہے، زنا سے بچہ پیدا ہوا۔ تو لہٰذا اس چیز کا معاشرے میں بہت زیادہ آج کل پایا جاتا ہے کہ غصے کے اندر، اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ تو غصے میں کہہ دیا تھا۔ تو بھائی طلاق کوئی بھی اپنی بیوی کو محبت میں نہیں دیتا، جب بیوی پہ غصہ آتا ہے تبھی طلاق دی جاتی ہے، محبت میں کوئی بھی اپنی بیوی کو طلاق نہیں دیتا۔ تو کوئی شخص یہ کہے کہ بھائی غصے میں طلاق نہیں ہوتی، تو ایسا نہیں ہے۔
غصے میں طلاق ہو جاتی ہے، اور طلاق ہوتی ہی غصے میں. کوئی بھی شخص اپنی بیوی کو پیار سے یا محبت سے طلاق نہیں دیتا، غصے کی حالت میں ہی دیتا ہے. تو جب طلاق دے دی اور 3 ایک ساتھ دے دی تو یہ 3 کی 3 واقع ہو گئیں. اب کسی بھی طریقے سے ہیلے کر کے یہ کوشش کی جائے کہ یہ بیوی میرے لیے دوبارہ حلال ہو جائے تو یہ جائز نہیں ہے، ناجائز ہے. جو شریعت نے طریقہ بیان کیا ہے اس کے بغیر وہ بیوی آپ کے لیے حلال نہیں ہو سکتی. اللہ رب العزت ہمیں شریعت مطالعہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو فرمایا تم انہیں ایذا دو، فَإِن تَابَا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَصْلَحَا، اور نیک ہو جائیں، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، تو تم ان کا پیچھا چھوڑ دو، پھر ان کے پیچھے نہ پڑو، انہیں آڑ نہ دلاؤ. اگر کوئی شخص توبہ کر لیتا ہے اور اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیتا ہے تو پھر اسے سابقہ گناہ یاد دلا کر اسے آڑ نہ دلائی جائے. ان اللہ کان توابا رحیما، بے شک اللہ بہت توبہ کو قبول فرمانے والا مہربان ہے. انما التوبۃ علی الذین، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، اور توبہ جس کا قبول کرنا اللہ نے اپنے فضل سے لازم کر لیا ہے وہ انہی لوگوں کی ہے کہ جو نادانی میں گناہ کر بیٹھے، جو نادانی میں گناہ کر بیٹھے کہ انہیں معلوم نہیں تھا اور یہ گناہ تھا تو وہ گناہ کر بیٹھے، یا پھر گناہ کر لیا اور اس کے بعد جب کسی نے انہیں بتایا تو وہ اس پر شرمندگی اٹھانے لگے اور اس سے فوراً توبہ کرنے لگے. تو اللہ کے نے اپنے فضل سے یہ اپنے ذمے کر لیا ہے کہ وہ ان کی توبہ کو قبول فرماتا ہے. ثم یتوبون من قریب، پھر وہ تھوڑی دیر میں توبہ کر لیں. تھوڑی دیر کا مطلب یہی ہے کہ موت سے پہلے توبہ کر لیں. موت سے، کیونکہ زندگی موت کے مقابلے میں تھوڑی ہی ہے نا، زندگی موت کے مقابلے میں بہت تھوڑی سی ہے. تو اگر آخرت کی زندگی دیکھی جائے تو دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے. تو فرمایا وہ تھوڑی دیر میں اگر توبہ کر لے، یعنی موت آنے سے پہلے توبہ کر لیں، فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ اپنی رحمت سے ان پر رجوع فرماتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور وہ توبہ ان کی نہیں کہ جو گناہوں میں لگے رہتے ہیں. یعنی توبہ کے لیے ضروری یہ ہے کہ انسان جب کسی گناہ سے توبہ کرتا ہے تو اس میں یہ ضروری ہے کہ وہ اس بات کا وعدہ کرے کہ آئندہ وہ یہ گناہ نہیں کرے گا. اگر وہ شخص توبہ بھی کر رہا ہے اور مستقل اس گناہ میں مبتلا بھی ہے تو ایسے شخص کی توبہ قبول نہیں ہوتی. تو جب کوئی بندہ کسی گناہ سے توبہ کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس توبہ کو نہ کرنے کا عزم کرے اور آئندہ اس گناہ کی طرف کبھی بھی نہ جائے. تو کہتے توبہ ان کے لیے نہیں ہے کہ جو گناہوں میں لگے رہتے ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ اذا حضر احدہم الموت، جب ان میں سے کسی کو موت آئے، قال، پھر وہ کہے کہ انی تبت الآن، یعنی کہ اب میں گناہ سے توبہ کرتا ہوں، تو اب اس کی توبہ قبول نہیں ہے. جب موت کا فرشتہ اسے نظر آ گیا تو اب توبہ کے دروازے بند ہو گئے. موت کا فرشتہ نظر آ گیا تو توبہ کے دروازے بند ہو گئے. اور اسی طرح وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، ان کے لیے بھی توبہ نہیں ہے کہ جو اس حال میں مرے کہ وہ کافر تھے. جو کفر کی حالت میں اس دنیا سے گیا تو اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہے، اور جس نے اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کی اور اسے موت آ گئی تو اس کی بھی توبہ قبول نہیں ہے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں مرنے سے پہلے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، کہ سب سے نازک چیز ایمان ہے. اگر ایمان سلامت لے کر گئے تو کامیابی ہے، لیکن اگر یہ ایمان ہی چلا گیا معاذ اللہ اور ہم اپنا ایمان ہی نہ سنبھال سکے تو پھر قبر میں بھی جو ہے وہ رسوائی ہے اور آخرت میں بھی رسوائی ہے. تو اگر چاہتے یہ ہیں کہ قبر میں بھی آسانی ہو، آخرت میں بھی آسانی ہو، تو اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت مرتے وقت ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. اولئک اعتدنا لہم عذابا علیما، یہی وہ لوگ ہیں کہ ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اب آگے جو بیان کر رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ جب اہل عرب کے یہاں زمانے جاہلیت میں کسی
شوہر کے کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تو وہ اس کے جو رشتہ دار ہوتے وہ اس عورت پر قبضہ کر لیتے. یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ مال وراثت میں تقسیم ہوتا ہے، تو وہ بیویاں بھی وراثت میں تقسیم کر دیتے تھے. اس شوہر کی جو بیویاں ہوتی تھیں اسے بھی اپنے پاس رکھ لیتے تھے، اس کا مہر روک لیتے تھے، اسے جو ہے وہ بغیر مہر کے جو ہے وہ چھوڑتے نہیں تھے، یہاں تک کہ اسے اتنا تنگ کرتے تھے کہ وہ اپنا مال اور اپنی جو اس کو شوہر سے حصہ ملا تھا وراثت سے وہ سب چھوڑ کر چلی جاتی تھی. تو اس کی سختی سے جو ہے وہ ممانعت کی گئی اور فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، تمہیں حلال نہیں ہے کہ عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ، زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ. ولا تعدلوہن لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن، اور عورتوں کو روکو نہیں، عورتوں کو اس لیے نہ روکو کہ تاکہ تم ان سے جو مہر تم نے انہیں دیا ہے اس سے کچھ لے لو. یعنی کہ تم انہیں اتنا تنگ کرو، اتنا تنگ کرو کہ وہ اپنا مہر چھوڑ کر چلی جائیں اور تمہیں اپنا مال دے جائیں. تو ایسے تنگ نہیں کرو. ہاں الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، مگر اس صورت میں کہ جب وہ کھلی بے حیائی کا کام کر کے آئیں. اگر وہ کوئی زنا کا کام کر کے آتی ہیں یا بدکاری کر کے آتی ہیں تو پھر تم ان سے مہر کے عوض کھلا لے لو کہ بھئی میں تمہیں مہر کے عوض کھلا دیتا ہوں، میں تمہارا مہر ضبط کر رہا ہوں اور تمہیں میں کھلا دیتا ہوں کہ تم نے جو ہے یہ بے حیائی کا کام کیا ہے. وعاشروہن بالمعروف، اور ان سے اچھا برتاؤ کرو. فإن کرہتموہن، پس اگر وہ تمہیں پسند نہ آئیں، فعسى ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، تو قریب ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھے. یہ ایک ایسا اصول ہے کہ اگر انسان اپنی زندگی میں اپنا لے تو اس کی زندگی جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے اچھی ہو جائے گی. اس کو کہتے ہیں کہ پازیٹیو سوچ رکھنا. پازیٹیو سوچ کیا ہے کہ کوئی چیز اگر آپ کو پسند نہیں بھی ہے تو ہو سکتا ہے کہ رب تعالیٰ نے اس چیز کے اندر ہی آپ کے لیے کوئی فائدہ رکھا ہو. مثال کے طور پر اگر عورت اس کا چہرہ آپ کو پسند نہیں، وہ بدصورت ہے، یا اس کی زبان بڑی تیز ہے، بدتمیزی کرتی ہے، تو ممکن ہے کہ اس بدتمیز عورت سے یا اس بدصورت عورت سے رب تعالیٰ آپ کو ایسی اولاد عطا کرے کہ جو کل بڑھاپے میں آپ کے لیے سہارا بنے اور نیک اولاد ہو، آپ کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے. تو صبر کرنا چاہیے. اگر کوئی ایسا معاملہ ہے کہ عورت بدتمیزی کرتی ہے یا اسی طرح جو ہے وہ عورت بدصورت ہے اور کوئی آپ کو پسند نہیں آتی، تو اگر وہ آپ کے نکاح میں ہے تو اس کی بد اخلاقیوں کو برداشت کریں. ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت اس سے آپ کو کوئی اچھا صلہ عطا فرمائے، اس کی وجہ سے آپ کو کوئی اچھی بھلائی نصیب ہو جائے. اور یہ قانون صرف بیویوں کے معاملے میں نہیں بلکہ ہر جگہ پہ. کوئی آپ کی دکان ہے، دکان میں کوئی بندہ کام کرتا ہے، اب وہ جو ہے نا اس کی شکل آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ نے کہا یار مجھے اس کی شکل پسند نہیں ہے، میں اسے فارغ کرتا ہوں. ایسا نہ کیا جائے. ہو سکتا ہے کہ جس کی شکل آپ کو پسند نہیں وہی آپ کا وفادار ہو، اس کی وجہ سے آپ کو کوئی بہت سارا فائدہ ہو جائے. تو ہمیشہ ہر معاملے میں پازیٹیو سوچ رکھیں گے اور ایک پازیٹیو تھنکنگ رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے آگے چل کر کامیابی ہے. یہ قرآن نے بڑا پیارا اسلوب بیان کیا کہ ہو سکتا ہے کہ جو چیز تمہیں ناپسند ہو اللہ نے اس میں بہت ساری بھلائی رکھی. تو کبھی بھی جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. ہمیشہ صبر و تحمل سے دیکھنا چاہیے، وقت دینا چاہیے کسی بھی چیز کو. ہو سکتا ہے کہ وہ چیز آپ کے لیے آگے چل کر بڑی فائدہ مند ثابت ہو. پھر آگے ارشاد فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بدلنا چاہو، یعنی کہ اس کو چھوڑ کر کسی اور سے نکاح کرنا چاہو، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور اسے تم ڈھیروں مال دے چکے ہو مہر کی صورت میں، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو. اس آیت سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ مہر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو چاہے بندہ رکھ سکتا ہے، لیکن رکھنا اتنا ہی چاہیے جتنا بندہ ادا کر سکے. ایسا نہ ہو کہ خاندان کے سامنے
جو ہے وہ برائی کرنے کے لیے جو ہے نا ایک بہت بڑی مقدار میں مہر تو رکھ دیا، لیکن بعد میں شوہر جو ہے وہ ٹال مٹول کرتا رہے اور مہر کی ادائیگی نہ کرے۔ ہمارے یہاں ایسے ایک رواج بنا ہوا ہے، 1,00,000 روپے حق مہر ہے، 50,000 روپے حق مہر ہے، 75,000 روپے حق مہر ہے، تو اتنی بڑی بڑی رقم رکھ لیتے ہیں، بعد میں پھر جب دینے کا وقت آتا ہے تو سوچ رہے ہوتے ہیں یار 1,00,000 روپے دینے پڑیں گے، 75,000 روپے دینے، تو بھائی جس وقت مقرر کیا اسی وقت سوچ لینا چاہیے تھا، اس وقت تو تم نے بڑی بڑائی مار کر رکھ لیا، بعد میں تم پچھتا رہے ہو۔ تو اس وقت جو مہر کم سے کم مہر جو ہے 10 درہم ہونا چاہیے۔ 10 درہم کتنا ہوتا ہے؟ چاندی کی مقدار 2 تولہ اور 7 ماشا چاندی، جو اس وقت اس کی ویلیو ہو میرے خیال میں شاید 4-4.5 ہزار روپے۔ اب آج کل چونکہ گولڈ اور سلور اتنا بڑھ رہا ہے کہ میرے خیال میں 5,000 تک بھی شاید پہنچ گئی ہو اس کی ویلیو۔ تو اگر اتنی اس ویلیو جو ہے وہ 5,000 روپے کم سے کم مہر ہونا چاہیے، جو آج کل کی ویلیو بنتی ہے، یا ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی ہو چکا ہو، تو 10,000 5,000 15,000 میکسیمم ہوتا ہے، زیادہ 50,000 روپے رکھ دیتے ہیں، 1,00,000 روپے رکھ دیتے ہیں۔ پھر چاہے بندہ کتنا بھی امیر ہو، 1,00,000 روپے نکالنے میں جو ہے نا تھوڑی سی وہ ہو جاتی ہے بندے، یار 1,00,000 روپے دینے پڑیں گے۔ تو یہ بات ہے کہ مہر اتنا رکھا جائے جتنا بندہ ادا کر سکے۔ تو فرمایا جب مہر ادا کر دو تو ایسا نہ ہو کہ جب تمہیں عورت پسند نہیں آ رہی تم اسے طلاق دے رہے ہو تو جو مہر دیا ہے وہ واپس لے لو، نہیں، جو مہر دیا ہے وہ تو اس کا ہو چکا۔ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا تم اسے واپس لوگے جھوٹا بہتان باندھ کر اور کھلے گناہ سے، یعنی تم اس پر جھوٹا الزام لگاؤ گے کہ اس نے تو بے حیائی کی ہے یا اس نے جو ہے معاذ اللہ بدکاری کی ہے، اس وجہ سے میں اس کا مہر روک رہا ہوں۔ تو ایسا نہ کرو، جھوٹے الزام لگا کر یا گناہ کا الزام لگا کر اس سے مہر واپس نہ لو۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور کیوں کر تم اس سے واپس لوگے، وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، حالانکہ تم ایک دوسرے کے سامنے تنہائی میں ملاقات کر چکے ہو، یعنی کہ تمہارے درمیان جو ایک مخصوص تعلق ہوتا ہے میاں بیوی کا وہ قائم ہو چکا ہے۔ مہر شادی کے وقت جو مہر مقرر ہو گیا تو شادی کے بعد جب رخصتی ہو جاتی ہے اور جب میاں بیوی ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں تو اس کے بعد مہر مکمل طور پر شوہر پر نافذ ہو جاتا ہے۔ تو لہذا فرمایا جب تم ایک دوسرے سے تنہائی میں مل چکے ہو تو اب تم کیسے اس کا مہر روک سکتے ہو؟ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور وہ تم سے ایک پختہ عہد لے چکی ہیں۔ پھر اگلی آیت کریمہ میں فرمایا کہ ایک عرب کے اندر ایک معاملہ تھا کہ جب کسی کے باپ کا انتقال ہو جاتا تو اپنی ماں کے علاوہ جو والد کی بیوی ہوتی تھی وہ اس سے نکاح کر لیتے تھے۔ ایک تو سگی ماں ہوتی ہے اور ایک والد کی دوسری بیویاں ہوتی تھیں، تو یہ شخص کیا کرتا کہ جب والد کا انتقال ہو جاتا تو جو دوسری بیویاں ہوتی ہیں ان سے نکاح کر لیتا۔ تو قرآن نے اس کا رد فرمایا، چنانچہ فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، اور تم نکاح نہ کرو ان سے جن سے تمہارے آباء و اجداد نے نکاح کیا، من النساء، عورتوں میں سے، یعنی جن عورتوں سے تمہارے آباء و اجداد نے نکاح کر لیا اب وہ تمہارے لیے حرام ہو گئے، الا ما قد سلف، مگر وہ جو پہلے گزر چکا، یعنی کہ جو پہلے ہو گیا، جو اس حکم کے اترنے سے پہلے کسی نے کر لیا تو اس میں معافی ہے، لیکن اب یہ جائز نہیں ہے کہ اپنی والد کی منکوحہ سے نکاح کیا جائے، کہ ماں سے تو نکاح نہیں ہو سکتا لیکن ماں کے علاوہ بھی کوئی بیوی ہے اگر والد کی تو اس سے نکاح بھی جائز نہیں ہے۔ اب چاہے وہ والد کی بیوی ہو یا دادا کی بیوی ہو یا نانا کی بیوی ہو، کسی کی بھی بیوی ہو، اس سے نکاح جائز نہیں ہو سکتا۔ انہو کان فاحشۃ ومقتا، بے شک یہ کھلی بے حیائی اور غضب کا کام ہے، وساء سبیلا، اور بہت بری راہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شریعت مطہرہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت سے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ۔ اگلی آیت کریمہ میں
تفصیل کے ساتھ ان عورتوں کا ذکر ہے کہ جن سے نکاح حرام ہے، جس کو کہتے ہیں کہ ان سے نکاح ہو ہی نہیں سکتا. ان عورتوں کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے، چنانچہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حرمت علیکم امہاتکم، تم پر تمہاری مائیں حرام کر دی گئی. حرمت، حرام کر دی گئی. حرمت اس لفظ پر اگر آپ غور کریں تو اس میں ہے ہا، را اور میم. حرام، ہا را میم، ٹھیک ہے. تو جیسے فرمایا کہ تم پر تمہاری مائیں حرام کر دی گئیں، یعنی ان سے تمہارا نکاح جائز نہیں ہے، ماں سے نکاح جائز نہیں ہے. اور کوئی شخص تصور بھی نہیں کر سکتا، کوئی شخص اپنے ذہن میں یہ تصور بھی نہیں لا سکتا کہ وہ اپنی ماں سے نکاح کرے. تو تم پر تمہاری مائیں کیا ہیں؟ حرام ہیں. تو جیسے یہ ہا، را اور میم اس کے ذریعے ماں حرام کی گئی، ایسے ہی رب تعالیٰ نے فرمایا وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے سود کو بھی حرام کیا. تو جتنی حرمت ماں کی حرام ہونے میں ہے اتنی حرمت سود کے حرام ہونے میں بھی. تو جب کوئی شخص ماں کے لیے یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ اس کے لیے ایک لمحے کے لیے بھی حلال ہو جائے، تو کوئی شخص سود کو حلال کیسے سمجھ سکتا ہے؟ تو جیسے ماں حرام ہے ایسے سود بھی حرام. تو جب ہم ماں کے حلال ہونے کے لیے کوئی ہیلا نہیں ڈھونڈتے تو سود کے حلال ہونے کے لیے ہیلا کیوں تلاش کرتے ہیں؟ جیسے ماں حرام ہے ایسے سود بھی حرام ہے. جیسی حرمت ماں کے حرام ہونے کی ہے ایسی حرمت سود کے حرام ہونے کی بھی ہے. لہٰذا یہ ہیلے تلاش کرنا کہ کسی طریقے سے یہ سود کا پیسہ جائز ہو جائے، یہ حلال ہو جائے، تو جیسے ماں حلال نہیں ہے ایسے سود بھی حلال نہیں ہے. اب یہاں جو فرمایا کہ مائیں حرام ہیں، اس سے مراد جتنی بھی اس کے اوپر اصول چلے جائیں، یعنی ماں کے اوپر دادی آ گئی، نانی آ گئی، پر دادی آ گئی، پر نانی آ گئی، یہ سب اس میں حرام ہو گئے. فرمایا تم پر تمہاری مائیں حرام کی گئیں، وَبَنَاتُكُمْ اور تمہاری بیٹیاں. اب بیٹیوں میں نیچے تک چلے جائیں، نواسے، بیٹیوں کی نیچے نواسیاں آ گئیں، پوتیاں آ گئیں، یہ سب بھی کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی. تو وَبَنَاتُكُمْ اور تمہاری بیٹیاں، وَأَخَوَاتُكُمْ اور تمہاری بہنیں. اب چاہے وہ باپ شریک بہن ہو، ماں شریک بہن ہو، یا پھر وہ سگی بہن ہو، ٹھیک. وَعَمَّاتُكُمْ اور تمہاری پھوپھیاں، وَخَالَاتُكُمْ اور تمہاری خالائیں، وَبَنَاتُ الْأَخِي اور تمہاری بھتیجیاں، وَبَنَاتُ الْأُخْتِ اور تمہاری بھانجیاں، وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا وہ بھی تم پر حرام کی گئیں. یعنی جو رضائی ماں ہے اس سے بھی نکاح جائز نہیں ہے. وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ اور وہ بہنیں کہ جو تمہاری دودھ شریک بہنیں ہیں، یعنی کہ وہ عورت، وہ لڑکی کہ جس نے تمہارے ساتھ کسی اور عورت کا دودھ پیا ہے تو وہ اب تمہاری رضائی بہن ہو گئی. تو جس طرح سگی بہن سے نکاح حرام ہے، رضائی بہن سے بھی نکاح حرام ہے. وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ اور تمہاری زوجہ کی مائیں، یعنی تمہاری سانس. تو زوجہ کی جو ماں ہے اس سے بھی نکاح جائز نہیں ہے. وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ اور تمہاری بیویوں کی اولاد کہ جو تمہاری گود میں ہے وہ بھی تم پر حرام ہے اس صورت میں کہ جب تم نے اپنی بیویوں سے صحبت کر لی ہو. یعنی کہ مثال کے طور پر ایک عورت ہے، وہ اپنے ساتھ کوئی بیٹی لے کر آئی ہے اور اس شخص نے اس عورت سے نکاح کر لیا، تو وہ بیٹی کو چونکہ سابقہ شوہر سے ہے، اب اس عورت سے نکاح کرنے کے بعد اگر اس سے صحبت کر لی تو اس کی بیوی، اس کی بیٹی کیا ہے؟ اس کے لیے حرام ہے. کہ جب ماں سے قربت کر لی تو اب بیٹی کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی. لیکن اگر اس ماں سے قربت نہیں کی
تو اس صورت میں جو اس سابقہ شوہر کی بیٹی ہے وہ اس شخص کے لیے کیا ہو جائے گی؟ حلال ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر ماں سے نکاح کیا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ ماں کا انتقال ہو گیا، تو اب بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے، کیونکہ وہ بیٹی اس کی نہیں ہے بلکہ سابقہ شوہر سے ہے، تو لہٰذا اس بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے اگر ماں کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم نہ کیے ہیں۔ تو بیٹی سے نکاح، بیٹی سے صرف نکاح کرنے سے ماں حرام ہو جاتی ہے، لیکن ماں سے صحبت کرنے سے بیٹی حرام ہوتی ہے۔ کیا اصول ہے کہ اگر بیٹی سے نکاح کیا تو نکاح کرتے ہی ماں کیا ہو جائے گی؟ اس کے اصول حرام ہو جائیں گے آپ، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی ماں سے نکاح کرتا ہے، یعنی کہ کسی عورت سے نکاح کرتا ہے، تو اس کی بیٹی سے اس وقت وہ بیٹی اس کی اس وقت حرام ہوگی کہ جب اس عورت سے کیا کر لے گا؟ ازدواجی تعلقات قائم کر لے گا۔ جب اس سے تعلقات قائم کر لے گا اس کے بعد وہ عورت، اس کی بیٹی حرام ہوگی، اس سے پہلے وہ اس پہ حرام نہیں ہوگی۔ تو فرمایا جن سے تم نے صحبت کر لی ہے تو اس کی بیٹیاں حرام ہیں۔ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، پس اگر تم نے ان کے ساتھ صحبت نہ کی ہو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم ان سے نکاح کر سکتے ہو۔ پھر فرمایا وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہاری سگے بیٹوں کی بیویاں، یعنی تمہاری بہویں، تمہاری جو سگے بیٹوں کی بیویاں ہیں وہ بھی تم پر حرام ہیں۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور اسی طرح دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا بھی حرام ہے۔ إِلَّا مَا قَدْ سَلَف، مگر وہ جو کہ پہلے گزر چکا اس میں معافی ہے، کہ جو کچھ پہلے کر چکے وہ معافی ہے، لیکن اب جب یہ شریعت کا حکم آ گیا تو اب اس طرح جو ہے بہنوں کو جمع کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ جس طرح دو بہنوں کو جمع کرنا جائز نہیں ہے، اسی طرح خالہ اور بھانجی کو بھی جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک ہی نکاح میں بھانجی بھی ہو اور خالہ بھی ہو، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ایک ہی نکاح میں پھپھی اور بھتیجی کو جمع کرنا جائز نہیں ہے، کہ ایک عورت ہے اسی کی بھتیجی سے نکاح کر لیا، یا ایک عورت ہے اس کی پھپھی سے نکاح کر لیا، تو ایک ہی وقت میں پھپھی اور بھتیجی سے نکاح نہیں ہو سکتا، ایک ہی وقت میں خالہ اور بھانجی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ خالہ اور بھانجی کا مطلب یہ کہ وہ آپس میں خالہ بھانجی ہو، اس شخص کی خالہ بھانجی نہیں، مطلب وہ جو عورت ہے اس کی خالہ سے نکاح کر لیا، یا وہ عورت جو ہے اس کی بھانجی سے نکاح کر لیا، تو اس طرح دو عورتوں کو اس طرح جمع کرنا کہ وہ آپس میں خالہ اور بھانجی ہوں، یا وہ دو عورتیں آپس میں سگی بہنیں ہوں، یا وہ دو عورتیں آپس میں پھپھی اور بھتیجی ہوں، تو ایسی دو عورتوں کو ایک ہی وقت میں نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر بھانجی کے ساتھ نکاح کیا، اس کا انتقال ہو گیا، پھر بھلے پھپھو سے نکاح کر لے، یعنی اس عورت کی پھپھو سے نکاح کر لے، یا پھپھو سے نکاح کیا تھا اس کا انتقال ہو گیا تو اس عورت کی بھتیجی سے نکاح کر سکتا ہے۔ لیکن بیک وقت دو ایسی عورتیں کہ جن کا تعلق بہنوں والا ہو، یا پھپھی بھتیجی والا ہو، یا خالہ بھانجی والا ہو، ایسی دو عورتوں کو ایک وقت میں نکاح میں جمع نہیں کر سکتا۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ گناہوں کو بخشنے والا مہربان ہے۔ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، اور حرام ہیں وہ عورتیں کہ جو شوہر والی ہیں، یعنی جو کسی کے نکاح میں عورت ہے وہ تم پر حرام ہے، مگر کافروں کی وہ عورتیں جو تمہاری ملک میں آ جائیں، جو تمہاری ملک میں آ جائیں، یعنی کہ تم نے جنگ کی ہو اور جنگ کی صورت میں کافروں کی عورتیں تمہارے پاس آ گئی ہوں اور وہ شادی شدہ بھی ہوں، تو پھر اگر وہ تمہاری ملک میں آ چکی ہیں تو اب ان سے نکاح جو ہے وہ کر سکتے ہیں، وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ کا لکھا ہوا تم پر ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے تم پر۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور ان عورتوں کی سوا جتنی بھی عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ یہاں جو عورتیں بیان ہوئی ہیں اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے رشتے ہیں کہ جن سے نکاح جائز نہیں ہوتا، جیسے کہ اگر بیک وقت 4 نکاح کیے ہوئے ہیں تو 5واں نکاح نہیں کر سکتا۔ اسی طرح کسی اور کی عدت میں اگر عورت موجود ہے، کسی اور شوہر کی عدت میں، تو عدت والی عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا، عدت والی عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ پھپھی اور بھتیجی اور بھانجی اور خالہ کو بیک وقت نکاح میں جمع
نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس طرح اس کے علاوہ جو رشتے ہیں تو فرمایا اس کے علاوہ تمہارے لیے جو عورتیں ہیں وہ حلال ہے کہ ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین، کہ تم اپنے مالوں کے عوض تلاش کرو شادی کرنے کے لیے نہ کہ زنا کرنے کے لیے، یعنی کہ تمہاری نیت اس طرح ہو کہ جو اس کے علاوہ عورتیں تم تلاش کرو گے اپنے مال کے عوض یعنی مہر کے عوض، تو وہ اس کے ذریعے تم اس سے نکاح کرو گے۔ ایسا نہ ہو کہ بدکاری کرنے کے لیے کہ خالی پیسے دے دیے اور اپنا وقت گزار لیا، بلکہ ایسا نہ ہو اسے نکاح میں لے کر آؤ گے اور اس کا مہر ادا کرو گے۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، تو جن عورتوں کو نکاح میں لانا چاہو فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، تو ان کے کا جو حصہ جو مہر مقرر کیا ہے وہ انہیں عطا کرو۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، اور تم پر کچھ حرج نہیں ہے بعد اس کے کہ جو تم باہم رضامندی سے اس میں کچھ کمی کر لو تو اس میں کوئی گناہ نہیں، یعنی کہ مہر مقرر کرنے کے بعد باہم رضامندی سے اگر آپس میں بیوی بھی خوش ہے اور شوہر بھی جو ہے وہ چاہ رہا ہے کہ مہر کچھ کم ہو جائے تو بیوی اور شوہر کی رضامندی ہو تو اس صورت میں مہر میں کمی ہو سکتی ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ لیکن زور زبردستی دے کر اور بیوی کے اوپر پریشر ڈال کر اس سے مہر معاف کروا لینا یہ سراسر ناانصافی اور ظلم ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا، اور تم میں جو نکاح کی طاقت نہ رکھتا ہو کہ أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، کہ وہ ایک آزاد عورت سے نکاح کرے، تو فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تو چاہیے کہ وہ نکاح کرے ان عورتوں سے کہ جو تمہاری کنیزیں ہیں، یہ جو تمہاری مومن کنیزیں ہیں ان سے تم نکاح کر لو۔ تو چونکہ آزاد عورت سے نکاح مشکل ہو جاتا ہے تو کنیز جو ہوتی ہیں کسی اور کی، تو فرمایا کسی مسلمان بھائی کی جو کنیزیں ہیں ان سے تم نکاح کر لو۔ یہاں کنیز سے نکاح کا مطلب یہی ہے کہ کسی دوسری کی کنیز ہو، کیونکہ اپنی کنیز تو بغیر نکاح کے بھی حلال ہے، تو لہٰذا یہاں مراد یہ ہے کہ جو دوسرے مسلمان کی کنیز ہے اس سے تم نکاح کر لو۔ واللہ عالم بایمانکم، اور اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ بعدکم من بعد، تم ایک دوسرے سے ہو۔ فانکحوہن باذن اہلہن، تو تم ان کے مالکوں سے کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو، یعنی اگر تم نکاح کرنا ہی ہے تو تم ان کنیزوں سے جب نکاح کرنے جاؤ تو ان کی مالکوں سے اجازت لے لو۔ وآتوہن اجورہن بالمعروف محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، اور تم انہیں ان کا مہر ادا کرو دستور کے مطابق کہ جو تم نکاح کرنے والے ہو، نہ کہ بدکاری کرنے والے ہو اور نہ ہی خفیہ طور پر تعلق بنانے والے ہو۔ یعنی اگر کنیزوں سے بھی نکاح کرنا ہے تو نکاح کرنا ہے، ایسا نہ ہو کہ ناجائز تعلقات قائم کر لیے جائیں اور مالک کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس کی کنیز جو ہے معاذ اللہ زنا میں مبتلا ہے یا ایک خفیہ تعلق جو ہے وہ قائم ہوا ہے، تو ایسا نہ ہو، بلکہ ان سے نکاح کرو اور ان کا جو مہر ہے وہ انہیں ادا کرو۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ، پس جب وہ قید میں آ جائیں یعنی نکاح میں آ جائیں، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، پھر وہ کوئی برا کام کریں، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو ان پر آدھی سزا ہے اس کی کہ جو آزاد عورت پر ہے۔ یعنی اگر کوئی کنیز تمہارے نکاح میں ہے اور وہ کوئی بدکاری کر کے آ جائے تو ان کو آدھی سزا دی جائے گی اس کی کہ جو کہ کسی آزاد عورت کو سزا دی جاتی ہے۔ جو آزاد عورت کی سزا ہے اس کی آدھی سزا جو ہے وہ کنیز کو دی جاتی ہے۔ اس طرح کنیز کے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں کہ کنیز کی طلاق بھی جو ہے وہ دو ہوتی ہے، کہ اگر کوئی طلاق دیتا ہے تو کنیز کی دو طلاقیں ہوں گی، دو طلاق میں کنیز فارغ ہو جائے گی، نکاح سے مکمل باہر نکل جائے گی۔ اس طرح بہت سارے معاملات میں کنیز آزاد کے مقابلے میں اس کے معاملات نصف ہوتے ہیں، آدھے ہوتے ہیں۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، یہ اس شخص کے لیے حکم ہے کہ تم میں سے جسے زنا کا اندیشہ ہے، یعنی کہ بدکاری کا اندیشہ۔ تو جو شخص نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور وہ نکاح کر سکتا ہے، اور پھر وہ شخص کو اس بات کا خوف ہے کہ اس سے زنا واقع ہو جائے گا،
یا وہ کوئی بدکاری کا کام کر لے گا تو اس سے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے۔ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا ایک المیہ یہ ہے کہ جب تک بیٹا کمانے نہیں لگ جاتا، اس کی 60-70 ہزار روپے تنخواہ نہیں ہو جاتی، یا وہ اتنا پیسہ گھر پہ لا کر نہیں دیتا، اس وقت تک اس کا نکاح نہیں کیا جاتا، چاہے اس کی عمر 27 سال ہو جائے، 28 سال ہو جائے، 30 سال ہو جائے۔ یہ رواج بہت ہی غلط رواج ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے تم نکاح کرو، میں تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دوں گا۔ تو نکاح کے بعد مال آتا ہے، وہ عورت اپنے نصیب کا رزق لے کر آتی ہے۔ تو اگر آپ کے پاس اتنی گنجائش ہے کہ آپ 5 لوگوں کا کھانا، 5 لوگوں کا نان نفقہ اٹھا سکتے ہیں تو ایک اور بندے کا اٹھا لیں۔ گھر میں 4 بندے ہیں اور ان کا آپ خرچہ اٹھا رہے ہیں، بیٹا ابھی کماتا نہیں ہے، لیکن اگر بیٹا جوان ہو چکا ہے اور یہ خوف ہے کہ وہ کسی بے حیائی میں مبتلا ہو جائے گا، تو آپ 4 کے بجائے 5 لوگوں کا نفقہ اٹھا لیں۔ کم سے کم آپ کے ذمے یہ گناہ تو نہیں آئے گا۔ ایسا نہ ہو کہ کل کلا وہ بیٹا جو ہے وہ کسی بے حیائی کے کام میں مبتلا ہو جائے اور اس کا سارا وبال آپ پر آئے گا کہ آپ نے اس کے نکاح سے روکا ہوا۔ تو خدارا نکاح کو مشکل نہ بنائیں، نکاح بڑا ہی آسان ہے کہ ابھی نکاح کیسے کر دیں، ابھی تو گھر بنانا باقی ہے، گھر بنائیں گے، اس میں کلر ہوگا، یہ ہوگا، ابھی تو 2 سال کا ٹائم چاہیے، 2 سال کے بعد نکاح ہوگا۔ تو نکاح جو ہے یہ ایک سنت ہے، اور یہ سنت اس وقت فرض اور واجب ہو جاتی ہے کہ جب کوئی شخص کو یہ خوف ہے کہ اس سے زنا واقع ہو جائے۔ ہمارے یہاں پہ بیٹیوں کو بٹھا کر رکھا جاتا ہے، ان کی عمریں جو ہیں وہ بڑی ہوتی چلی جاتی ہیں، پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ کسی اور طریقے سے اپنے تعلقات قائم کر لیتی ہیں اور پھر وہ گھر سے بھاگ جاتی ہیں اور پھر دیگر معاملات ہوتے ہیں۔ تو خدارا بیٹا جوان ہو یا بیٹی جوان ہو، اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کی کیفیت ایسی ہے کہ وہ کسی غلط کام میں مبتلا ہو جائے گا، تو سب سے پہلا کام آپ کے اوپر یہ ہے، اگر آپ طاقت رکھتے ہیں اور آپ کی حیثیت ہے تو آپ ضرور اس کا نکاح کروا دیں، تاکہ وہ کسی بھی قسم کے ایسے گناہ میں مبتلا نہ ہو کہ جو آپ کے لیے شرمندگی کا باعث ہو۔ تو فرمایا یہ اس کے لیے ہے کہ جسے تم میں سے زنا کا اندیشہ ہے، وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور صبر کرنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی جو شخص نان نفقہ پہ قدرت نہیں رکھتا، اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ نکاح کر سکے، تو اسے چاہیے کہ وہ اس معاملے میں صبر کرے، اور اگر اس پر زیادہ کیفیت طاری ہے تو اسے چاہیے کہ مسلسل روزہ رکھتا رہے۔ روزے رکھنے سے جو ہے اس کیفیت میں کمی آتی ہے اور اس میں جو ہے صبر آتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص طاقت نہیں رکھتا تو اسے چاہیے کہ مسلسل پہ در پہ روزے رکھتا رہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ گناہوں کو بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ تاجدار ختم نبوت کانفرنس ہے برائے خواتین، یعنی خواتین کے لیے، جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ہے۔ اس میں خطاب جو ہے وہ اسلام اور عورتوں کی آزادی اس حوالے سے ہوگا، اور جو طالبات نے درس نظامی مکمل کیا ہے ان کے درمیان اسناد بھی تقسیم کی جائیں گی۔ یہ پروگرام جو ہے 23 اکتوبر بروز ہفتہ 23 اکتوبر بروز ہفتہ دوپہر 2 بجے سے لے کر مغرب تک ہوگا۔ اس میں قصیدہ برودہ شریف کی بھی تلاوت کی جائے گی، محفل نعت بھی ہوگی، سیرت کوئز بھی ہوگا۔ بامقام رنگون والا ہال، کمیونٹی سینٹر، دوراجی کالونی نزد جمال نور ہسپتال کراچی۔ رنگون والا ہال، کمیونٹی سینٹر، دوراجی کالونی نزد جمال نور ہسپتال کراچی، 23 اکتوبر بروز ہفتہ دوپہر 2 بجے سے لے کر مغرب تک یہ سلسلہ ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک محافل میں شرکت کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ پروگرام صرف خواتین کے لیے پروگرام ہے۔ ایک بار سورہ فاتحہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیجیے۔
الحمد للہ رب العالمین اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یرجع السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا جنت دار السلام تبارکت ربنا وتعالیک یا ذا الجلال والاکرام سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر اللہم رب اغفر وارحمہما کما ربیانی صغیرا یا واجد یا ماجد لا تزل عنا نعمتا انعمتها علینا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب المیزان۔ یا رب مصطفیٰ، ہم نے جو کچھ یہاں سنا پڑھا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اس میں جو کوئی غلطی کوتاہی ہوئی اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، اس کا ثواب اپنے شائن شان عطا فرما، اس کا ثواب آقا دو جہاں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً نذارۃً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آپ کے وسیلے جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، تمام صحابیات، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، عشرہ مبشرہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین، تمام شہدائے بدر و احد و کربلا بخصوص سید الشہداء سیدنا حمزہ، تمام تابعین، تابعات، تبع تابعین، تبع تابعات، ائمہ کرام، ائمہ اہل بیت اطہار، ائمہ مجتہدین، تمام مفسرین، محدثین، معلمین، مدرسین، محققین، اولیاء، بزرگان مشائخ، بخصوص حضور غوث اعظم کے والدین و تیری عطا سے ہماری راج رکھنے والے، ہمیں ٹھوکروں سے بچانے والے حضور سیدنا غوث اعظم کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ صدقہ حضور غوث اعظم کا قادریوں میں زندہ رکھ، قادریوں میں مودع اور قادریوں کے ساتھ حشر فرما۔ حضور غوث اعظم کے صدقے سے اس کا ثواب تمام اولیاء کرام، خواجہ خواجگان، خواجہ غریب نواز، عطا غرم بخش علی حجویری، بابا فرید گنج شیخ عبداللہ شاہ غازی، عبداللہ شاہ صاحب نور شاہ، بابا بخاری شاہ، بابا قطب علم شاہ بخاری، جتنے بھی لوگ میں شرکن گرمن شمالن چرمن جہاں کہیں نہ فرمائے، سب کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرمائے۔ بالخصوص آج جن کے آراز بنائے جا رہے ہیں، امام ابو عبداللہ محمد جوئی خراسانی، حضرت شیخ سعد برہن علیہ رحمہ، حافظ رمضان چشتی، ملنگ بابا حیدرآباد، محمد برکت اللہ سرکار کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ ان بزرگان دین کے فیوز و برکات سے مالا مال فرما مولا، اس کا ثواب اعلیٰ حضرت اعلیٰ خلفاء علیہ صاحبزادی سعادت خلفاء محدث اعظم پاکستان علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی، قاری مصلح الدین علامہ سید شاہ الحق قادری تاج الشریعہ، مفتی اختر رضا خان صاحب، امیر المجاہدین حضرت علامہ خاتم حسین نظمی، غازی ملت ممتاز حسین قاضی غازی عبدالقیوم شہید کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اس کا ثواب تمام شہدائے ختم نبوت، شہدائے ناموس رسالت، شہدائے فیض آباد کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ مولا اس کا ثواب تمام مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات، حاضرین کے گھر والوں میں سے، دوست احباب میں سے، مولا جو ہمیں سوشل میڈیا پر سن رہے ہیں ان کے گھر والوں میں سے، دوست احباب میں سے، جو کوئی اس دنیا سے رسول ہے، سب کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ سب کی قبر میں قرآن کے نور کو داخل فرما، سب کی قبریں تحت نگاہ کشادہ اور وسیع فرما، سب کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ عطا فرما، اور شفاعت عظمیٰ کے صدقے مولا ہم تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، حضور کے ہاتھوں سے جام کوثر پینا نصیب فرما۔ مولا ہمیں مرنے سے پہلے قبر و حشر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا یہاں جتنے حاضر ہوئے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کا صدقہ ہر ایک کی دل جائز تمنائے مرادوں کو پورا کر دیں، ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہم تمام کی حتمی بخشش و مغفرت فرما۔ مولا کوئی پریشان حال آیا ہے تو اس کی پریشانی کو دور فرما، کوئی مقروض آیا ہے تو بارے قرض سے نجات عطا فرما، کوئی بے روزگار آیا ہے تو حلال طیب پاکیزہ روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہے ان کی روزی روزگار میں برکتیں عطا فرما۔ مولا کوئی بچیوں کی رشتوں کے لیے پریشان ہیں تو غیب سے نیک رشتے عطا فرما۔ مولا جو بچیاں اپنے گھر کی ہو گئی انہیں گھروں میں سکون و چین عطا فرما۔ مولا کوئی بے اولاد ہے تو اسے نیک صالح اولاد عطا فرما، کوئی اولاد نرینہ کا طلبگار ہے تو اسے اولاد نرینہ عطا فرما۔ مولا جو جس پریشانی میں ہے، جس بیماری میں ہے، مولا ہر ایک کی پریشانی بیماری کو دور فرما۔ کوئی بیمار ہے، بیمار کا نمائندہ بن کر آیا ہے، مولا ہر ایک بیمار مسلمان کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن اقدس کے صدقے مکمل صحتیابی عطا فرما۔ مولا میرے والدین کو مکمل صحتیابی عطا فرما، انہیں درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ جتنے بھی یہاں حاضر ہیں جن کے والدین حیات ہیں سب کو درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ مولا جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی قبر کو تحت نگاہ کشادہ اور وسیع فرما۔ مولا تحریک لبیک پاکستان کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ مولا اسے حاسدین کے حسد سے، ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرما۔ مولا جس مقصد کے لیے وہ روانہ ہو رہے ہیں انہیں اس مقصد میں کامیابی عطا فرما۔ مولا دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما، تیرے نبی کے چاہنے والوں کی خیر ہو یا رسول اللہ، تیرے چاہنے والوں کی خیر ہو یا رسول اللہ، تیرے چاہنے والوں کی خیر ہو۔ مولا آج کے دن کا صدقہ، جمعے کی بابرکت گھڑیوں کا صدقہ، مولا تحریک لبیک کے مجاہدوں کو عظیم و شان کامیابی عطا فرما، وہم و گمان سے بڑھ کر کامیابی عطا فرما۔ مولا ان کی ہر لمحہ مدد فرما۔ مولا دشمنوں کے ارادوں کو نیست و نابود کر دے۔ مولا اس ملک میں نظام مصطفیٰ کا سویرا دیکھنا نصیب فرما۔ اس ملک میں مولا تحریک لبیک کے ذریعے نظام مصطفیٰ قائم فرما۔ مولا
سعادتوں والے سعد اور دیگر جتنے بھی ناموں سے سعادت کے اسیر ہیں انہیں تمام کو عظیم الشان رہائی عطا فرما. مولا جو مانگ سکے عطا فرما، جو نہ مانگ سکے اپنے فضل سے اپنے کرم سے عطا فرما. میں کیوں کہوں مجھے یہ عطا وہ عطا ہو، وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بلا ہو، مٹی نہ ہو برباد، پس سے مرگ الہی جب خاک اڑے میری تو مدینے کی ہوا ہو. ببرکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ.